بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان معظم کے دربار میں اس وقت ایک انوکھا مقدمہ چل رہا تھا، جہاں پر ایک اندھا شخص ایک فریاد لے کر آیا ہوا تھا، جس کے مطابق اس کی بیوی جان بوجھ کر اس سے زنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی اپنی جگہ پر نوکرانی کو اس کے آگے کر دیتی ہے۔ اسے اندھے شخص کا کہنا تھا، سلطان معظم، میں مزید یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے انصاف دیا جائے اور میری بیوی کو اس زنا پر اکسانے کے لیے سزا دی جائے۔ سلطان معظم جب یہ فریاد سنی تو حیرانی سے فریادی کی طرف دیکھنے لگ پڑے اور پھر کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت یا گواہ ہے جو تمہاری اس بات کی تصدیق کرے؟ اس اندھے شخص کا کہنا تھا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے۔ اگر آپ نوکرانی کا حکم دیں تو شاید وہ سچ بول دے، وہ آپ کے آگے حقیقت بیان کر دے۔ سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اندھے شخص سے کہا، ٹھیک ہے، تم کل نوکرانی کو میرے پاس لے آنا، اس کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا اور وہ اندھا شخص سلطان کی تعظیم کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دربار کے اندر اس بات پر بہت بحث و مباحثت چلتی رہی کہ آخر یہ اندھا شخص کیسے سچ کہہ رہا ہے، اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی ہے یا ملازمہ۔ کچھ کے نزدیک وہ اندھا شخص جھوٹ بول رہا تھا اور کچھ کے نزدیک وہ اندھا شخص سچ بول رہا تھا، جبکہ سلطان چونکہ پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکے تھے، وہ خود بھی اسی سوچ میں گرے ہوئے تھے کہ پھر سچائی کا کیا کیا جائے۔ لیکن پھر انہوں نے 2 رکعت نوافل ادا کر کے اللہ کے حضور دعا کی کہ مجھے سچائی کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سلطان نے 2 نوافل ادا کیے اور دعا مانگ کر انہیں بہت سکون ملا، وہ سو گئے۔ رات کو نیند میں انہوں نے ایک خواب میں دیکھا کہ وہ جنگل بیان میں چلتے جا رہے ہیں اور ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں جو سلطان کے کپڑوں کے ساتھ لگ کر ان کے کپڑے خراب کر رہی ہیں۔ سلطان جھاڑیوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھتے جا رہے تھے، وہ پھر ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، وہاں پر ایک خوبصورت پھول ان کی آنکھوں کو بہت لبھا رہا ہوتا ہے۔ وہ پھول کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیتے ہیں۔ اچانک سلطان کے ہاتھ اس پھول کو چھونا چاہتے ہوتے ہیں، ایک دم وہ پھول مر جاتا ہے۔ سلطان خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے ہیں، وہ چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر چھونے کے ارادے سے ہی یہ پھول خراب کیسے ہو گئے۔ اتنے میں سلطان کو سمجھ میں نہیں آتا، ساری رات سلطان کی بے چینی میں گزر جاتی ہے، رہ رہ کر وہ خواب انہیں پریشان کرتا ہے۔ صبح جب دربار لگتا ہے اور سارے مشیر وزیر دربار میں بیٹھتے ہوتے ہیں تو وہ اندھا فریادی بھی دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، جبکہ سپاہی اس ملازمہ کو بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ سلطان نے چونکہ پہلے ہی اسے اندھا فریادی کی بات سن لی تھی، اس لیے وہ اس ملازمہ سے پوچھتے ہیں، کہو آخر سچ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ سلطان معظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو اس فریادی نے جو کچھ بھی بتایا وہ سچ ہے۔ اس اندھے شخص کی بیوی مجھے اس گناہ پر اکساتی ہے اور اپنی جگہ مجھے ان کے آگے کر دیتی ہے۔ ارد گرد بیٹھے 2 مشیر سے مشورہ کرتے ہیں اور ملازمہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس اندھے شخص کی بیوی تمہیں دوبارہ اس گناہ کے لیے اکسائے تو کیا تم کرو گی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اب وہ ایک چھڑی کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اس نے تو اپنی نوکری پر بھی نہیں چھوڑی، کیونکہ اس کی نوکری کے سر پر ہی اس کا گھر چلتا تھا۔ حالانکہ اسے ہوٹل والوں نے نکال دیا تھا، لیکن پھر جب اس کے گھر کے حالات دیکھے تو دوبارہ اسے اپنے پاس جگہ دے دی، کیونکہ وہ ان کا بہت پرانا ملازم تھا۔ عبدالقادر کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا تھا، وہ ہوٹل پر صاف ستھرائی کا کام کرتا تھا، اس کے علاوہ وہ آتے جاتے لوگوں کو مشورے پیش کرتا تھا۔ عبدالقادر کو اس ہوٹل میں نوکری کرتے ہوئے تقریباً 15 سال گزر چکے تھے، اس لیے وہ یہاں پر آواز دیتا، عبدالقادر فوراً حاضر ہو جاتا اور سب سے پہلے انہیں پانی پلاتا۔ لیکن ایک حادثے میں اپنی آنکھیں کھو دینے کے باوجود عبدالقادر کی پھرتی میں کوئی نقصان نہ کرتے اور نہ ہوٹل کے مالک کو اس وجہ سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس ہوٹل میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، وہ آتے جاتے گاہکوں کے لبھانے کے لیے رکھی گئی تھی۔
پچھلی اور غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ عبدالقادر کے ساتھ وہ بہت ہمدردی دکھاتی تھی، جبکہ عبدالقادر کو اس کے حالات جان کر اس سے کافی زیادہ ہمدردی ہو گئی تھی، اور وہ دونوں کی ہمدردی شادی پر جا کر ختم ہوئی۔ عبدالقادر نے جب اسے نکاح کا کہا تو اس نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ لڑکی اپنے حالات کو ستم سے تنگ آ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عبدالقادر نے اسے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا، اور یوں ایک جمعے عبدالقادر کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ عبدالقادر کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی تھا۔ اس کی ماں باپ نے نہ جانے کب گزر چکے تھے، اور بہن بھائی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، جبکہ اس لڑکی کے گھر میں اس کی بیوہ ماں تھی، ایک ظالم باپ بھی، جبکہ اس کا بھائی دوسرے شہر میں کمائی کے گھر سے گیا ہوا تھا، اور جب وہ گیا تھا تو اس نے 1 روپیہ بھی گھر نہیں بھیجا تھا، اور نہ ہی وہ خود آیا تھا۔ ان دونوں کے اوپر حالات بہت زیادہ سنگین چل رہے تھے، اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی، جس کا نام زلیخا تھا، اس نے گھر سے نکل کر کام کرنے کا ٹھان لی، لیکن اسے کوئی بھی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اگر کوئی نوکری ملتی بھی تو اس کے عوض صرف چند ٹکے ملتے تھے، جو ان کی ضروریات اور زندگی پورا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اس لیے اس نے ہوٹل میں اسی نوکری کی قبول کر لیا، اپنے گاہکوں کو لبا کر اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ مصر میں اس وقت چونکہ اسلامی نظام چل رہا تھا، یہ نوکری غیر قانونی تھی۔ اگر اس کے خلاف شکایت ہو جاتی تو کوئی نوکری اسے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں پیش کر دیتا کہ وہ اپنے گاہکوں کو لبا کر ہوٹل میں خریداری کرنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن چونکہ عام رعایا میں بھی اس طرح کی تھی، اس وجہ سے کوئی بھی اس لڑکی کی شکایت نہیں کرتا تھا، بلکہ سارے اس کے حسن کے جملوں پر لطف اندوز ہوتے تھے، کھانا کھاتے۔ لیکن عبدالقادر سے شادی کے بعد اب اس نے یہ نوکری چھوڑ دی تھی۔ جتنے پیسوں کے عوض وہ یہاں پر نوکری کرتی تھی، عبدالقادر کے اس کے گھر والوں کو بھیج دیتا تھا، کیونکہ زلیخا کا بھائی ابھی تک دوسرے شہر سے واپس نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر آئی تھی۔ اس سے گئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے، اس لیے مجبوراً زلیخا کی نوکری کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ اب جب اسے اپنے گھر کے اخراجات کا بھر انداز دیکھ کر اپنی بیوی کے مشورے سے کاروبار شروع کیا۔ اس نے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کر بیچنا شروع کیے۔ مٹی کے کھلونوں کے اوپر رنگ نقش و نگار بچوں کو اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ کرتا تھا، اور جو اس کا یہ کام خوب چل پڑا۔ زلیخا اور عبدالقادر کی زندگی ایک ساتھ یوں ہی گزر رہی تھی، لیکن وہ آج تک اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، وہ جب بھی اپنی بیوی کو اپنے قریب آنے کا کہتا تو اس کی بیوی کسی نہ کسی طریقے سے اسے ٹال مٹول کر دیتی تھی۔ عبدالقادر کی اس کی فطری شرم اور حیا سمجھتا تھا، لیکن اس سے معلوم نہ تھا کہ اس کی بیوی اصل میں چاہتی کیا ہے۔ انہی دنوں میں اس کی بیوی نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھنے کی فرمائش کر دی۔ عبدالقادر نے اپنی چہیتی بیوی کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی اور مناسب اجرت پر ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا۔ اب عبدالقادر کی بیوی بھی بہت زیادہ خوش تھی، گھر کے سارے کام کاج وقت پر ہو جاتے تھے، اسے اپنے بننے سنورنے کے لیے بہت زیادہ وقت مل جاتا تھا۔ حالانکہ عبدالقادر اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ایک عورت تھی، اور عورت کے لیے اس کی تعریف اور خوبصورتی سب سے بڑی چیز ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عبدالقادر کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو کر بیٹھ جاتی تھی، اور عبدالقادر جب اس کی تعریف کرتا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ انہی دنوں میں سلطان کے محل میں ایک بہت بڑا جشن منانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو علی اور دودھ پر فائز کیا جا رہا تھا، بہت سی نئی چیزوں پر مشروع بھی کیے جا رہے تھے۔ لوگ مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ کوئی سلطان ایسا فیصلہ کرے کہ غریبوں کے لیے جس کی زندگی آسان ہو جائے۔ عوام کو اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اور پھر دن بھی آ گیا جس دن بہت بڑا جشن تھا۔ اس وقت سارے شہر میں جشن منایا جا رہا تھا، جگہ جگہ آتش بازی ہو رہی تھی، گورکوں کو رقص دکھایا جا رہا تھا۔ عبدالقادر بھی اپنی بیوی کو لے کر گھومنے نکلا ہوا تھا۔ عبدالقادر یہ سب دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ سلطان تخت پر براجمان ہو گئے، اور آتے ہی اس نے سب سے پہلے اشیاء خرید و فروخت نرخوں میں کمی کی تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کمی کے باعث مہنگائی ایک دم سے کافی کم ہو گئی، اور عام رعایا اس بات کی
بہت زیادہ خوش تھی کہ سلطان نے اپنی رعایا کا احساس کیا۔ یوں سلطان نے آتے ہی کچھ ایسے فیصلے کیے جن کی بدولت عوام کو ہی فائدہ حاصل ہوا۔ عوام تو دن دن سلطان کے گن گانے لگی۔ سلطان عظیم کی انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی فریاد لے کر سلطان کے پاس چلے آتے تھے۔ سلطان ہفتے میں ایک دن عام عدالت لگانے کا فیصلہ کیا اور ہفتے لوگوں کی فریاد سننے لگے۔ عبدالقادر بھی اپنے سلطان کے ان فیصلوں کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ اس کے باعث اب کچھ فیصلوں کی بچت ہونے لگی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے بازار میں ریشمی کپڑے کا کام شروع کر دیا۔ ریشمی کپڑا جو سرحد باہر سے آتا تھا وہ یہاں سے کم داموں میں اسے خرید لیتا اور ایک مناسب منافع رکھ کر انہیں بیچ لیتا۔ اس کا یہ کاروبار چل پڑا۔ کاروبار کی ترقی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ چاہتا ہوں کہ اب میں اپنی گھریلو زندگی میں بھی ترقی کروں اور جلد ہم ایک نامولود والدین بن سکیں۔ عبدالقادر نے ڈکے چکے الفاظ میں اپنی بیوی کے آگے اپنی خواہش بیان کر دی۔ اس کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے لیکن اس کی بیوی نے ابھی تک اسے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ جب بھی عبدالقادر اپنی بیوی کو کہا کہ آج رات تیار رہنا، آج رات ہماری شادی کی پہلی رات ہوگی، تم دلہن کی طرح تیار ہونا، عبدالقادر نے بڑے شوق و جذبات سے اپنی بیوی کی شرمائی ہوئی انداز کو محسوس کر کے عبدالقادر ہنس دیا۔ عبدالقادر کے دل میں سارا دن مختلف جذبات سر اٹھاتے رہے۔ اس کا یہی خیال تھا کہ وہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سر شام گھر آ گیا، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ ملازمہ نے ان کی خوابگاہ کو تیار کر دیا۔ عبدالقادر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو کچھ دیر کے بعد ہی آواز دے ڈالی۔ اچھی دیر کے بعد اس کی بیوی کمرے میں چلی گئی۔ عبدالقادر اپنی بیوی کی طرف پیش قدمی کرنے لگا اور اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اور ہے، لیکن اس نے اپنے وہم کو سمجھایا کیونکہ اس کا یہی خیال تھا کہ اسے کوئی اور سا دکھائی دیتا ہے، شاید اس کے محسوس کرنے میں غلطی ہوئی ہو، لیکن اس کی چھٹی اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی بیوی کی آواز تو آئی ہے لیکن کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ عبدالقادر کو سمجھ آ گئی کہ یہ عورت ہمارے گھر کی ملازمہ ہے، تاہم اسے اپنی بیوی سے گلہ تھا کہ اس کے قریب کیوں نہیں آئی، اس نے ملازمہ کو کیوں اس کے پاس بھیج دیا، جبکہ عبدالقادر کی چھٹی اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی بیوی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اب ہمیشہ ایسے ہی ہونے لگا، جب بھی عبدالقادر اپنی بیوی کے اپنے قریب بلاتا تو ملازمہ چلی جاتی اور اس کی بیوی کمرے میں بیٹھ کر ان دونوں کا تماشا دیکھتی۔ عبدالقادر کی یہ بات گوارا نہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو یہ غلط کر رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم تو میرے حقوق مار کر گناہ گار ہو رہی ہو، دوسرا تم ایک عورت کو گناہ پر اکسا کر اسے زنا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ لیکن عبدالقادر کی الحاق سمجھانے کے باوجود اس کی بیوی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ عبدالقادر نے اپنی بیوی کو بلانا چھوڑ دیا تھا اور جب اس کی بیوی اپنے آپ کو بدل نہیں رہی تھی اور عبدالقادر کو یہ بات نہیں سمجھا تو بہت زیادہ پریشان ہوا۔ ایک دن اسے ہوٹل میں چلا آیا، وہاں اس پر پرانا ساتھی مل گیا۔ اس نے عبدالقادر کو پریشان دیکھا، آگے کیا معاملہ ہے اس سے پوچھنے لگا۔ عبدالقادر نے اس وقت مایوسی کی تاہ گہرائیوں میں گرا ہوا تھا، اس وجہ سے اس نے فوراً اپنے دوست کو سارا معاملہ بتا دیا۔ وہ سن کر حیرانی سے گال پیٹنے لگا اور کہنے لگا، عبدالقادر، اس سے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا تھا، نہ وہ کم عقل عورت آخر ایسے کیسے اتنا بڑا گناہ کر سکتی ہے۔ تم فوراً سلطان کی عدالت میں جاؤ، سلطان خود اس بات کا فیصلہ کریں گے اور تمہیں اس فیصلے میں انصاف ملے گا، مجھے ان سے پوری امید ہے۔ اپنے ساتھی کی بات سن کر عبدالقادر سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ سلطان سے جان کی امان پانے کے بعد اس نے اپنا مدعا پیش کیا۔ سلطان کو اس بات پر بہت اعتراض تھا، اس کے دور حکومت میں ایک بیوی خاندان کے حقوق ادا کرنے کی بجائے اسے زنا کرنے پر اکسا رہی ہے۔ سلطان کو فطری طور پر ملازمہ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی ملازمہ کو لے آئے اور جب ملازمہ نے بھی عبدالقادر کی بات کی تصدیق کر دی تو سلطان نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو جب وہ عورت تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے تم اس کے سر کے 5 بال کاٹ لینا۔
یاد رکھنا 5 بال کاٹ کر میرے پاس لے آنا۔ سلطان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہاں پر موجود ہر شخص سلطان کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ سب یہی چمگویاں کرنے لگے کہ آخر سلطان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، یہ اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے۔ ایک زنا کے مقدمے کے ساتھ اس عورت کے بالوں کا کیا تعلق ہے؟ جبکہ یہ بات تو صاف صاف عیاں تھی کہ عورت اپنے شوہر اور اس کی ملازمہ کو زنا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو پھر آخر سلطان نے یہ فیصلہ کیوں دے دیا؟ ہر کوئی اپنے آپ کے طور پر حیران تھا، لیکن سلطان کے فیصلے سے اختلاف کرنا اتنی جرأت کسی میں بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے اگلی پیشی کی منتظر ہو کر درباریوں کا خیال تھا کہ اگلی پیشی پر سارا معاملہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ سلطان نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اگلی پیشی پر کیا ہوگا۔ کیا عبدالقادر کو اپنی بیوی اس کے گناہ کی اعتراف کر لے گی؟ کیا بتاؤ وہ کہے گی کہ اس کے شوہر نے جان بوجھ کر اس کے خلاف مقدمہ پیش کیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ملازمہ جھوٹ بول رہی ہو۔ اکثر مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوال گردش کر رہے تھے۔ عبدالقادر بھی سلطان کی انوکھی نکتےکی پر حیران تھے، لیکن پھر اس نے یہی سوچا جو سلطان ہے اور بہتر جانتے ہیں، انہیں اپنے معاملات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا انہیں معلوم ہے، میں ان سے اختلافات کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ یہی سوچ کر عبدالقادر بھی گھر آ گئے اور اس کی بیوی نے روز کی طرح اسے خوش آمدید کہا، گرما گرم کھانا اس کے لیے پیش کیا۔ اس کی بیوی زلیخا کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ عبدالقادر نے اس کے لیے مقدمہ کیا ہوا ہے، جبکہ آج عبدالقادر کا یہ رویہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ رکھی انداز میں بات کر رہا تھا اور زیادہ تر وہ خاموشی بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ زلیخا کو اس بات کی بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ تو عبدالقادر کی محبت کی عادی تھی، پھر یکدم عبدالقادر کو کیا ہو گیا جو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے؟ یہی سوچ کر زلیخا نے اس بات پر پوچھ لیا اور کہنے لگی، عبدالقادر آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی کاروباری پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے جو آپ بے چین نظر آ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوں اور ہو سکتا ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر سکوں۔ عبدالقادر کی بیوی نے محبت اور لگاوٹ سے پوچھا۔ عبدالقادر کو یہ بات اور لگاٹ ایک دھوکہ سازی لگی۔ اس نے رکی انداز میں کہا، کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم اپنا کام کرو، مجھے کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ عبدالقادر کی بیوی حیرت سے اس کی طرف اس کا یہ بدلہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ پھر عبدالقادر نے اپنے کمرے میں جا کر آرام کیا، گھر سے لیٹ گیا، لیکن پھر غصہ اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے یہی سوچا، جو میں نے کیا کیا یہ صحیح تھا؟ عبدالقادر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ آج تو وہ ملازمہ بھی نہیں آئی تھی۔ عبدالقادر کو لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی بیوی زلیخا اپنا کام سمیٹ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 گلاس گرم دودھ کے تھے۔ انہیں رات کو سونے سے پہلے دودھ پینے کی عادت تھی۔ زلیخا نے گلاس عبدالقادر کو دیا اور ایک خود بھی پی کر بستر پر لیٹ گئی۔ اسے عبدالقادر کی یہ بے چینی کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں عبدالقادر اسے کیوں ناراض تھے۔ کیا بات تھی؟ زلیخا خود بھی بے چین ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے پاس عبدالقادر کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہ تھا جو اسے اتنی اہمیت دیتا ہو۔ زلیخا کی ساری رات بے چینی میں گزر گئی۔ پھر اگلے دن اس نے عبدالقادر سے دوبارہ اس کیس کے رویے کا سبب پوچھا، لیکن عبدالقادر نے اسے کچھ بتائے بغیر کام پر چلا گیا۔ اس لیے وہ بے چینی سے کام کر رہی تھی، کیونکہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ ملازمہ کیوں نہیں آ رہی۔ وہ عبدالقادر سے ملازمہ کے نہ آنے کی بات بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن عبدالقادر نے اسے کوئی بھی بات نہیں سنی اور اس طرح کام پر چلا گیا۔ زلیخا پریشان تھی، ادھر ادھر ٹہل رہی تھی کہ اچانک دروازے کے اوپر کھڑے سپاہیوں کو دیکھ کر اس کا رنگ خوف سے زرد و پیڑ گیا۔ وہ کپڑا اٹھا کر پوچھنے لگی، آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ زلیخا نے سپاہیوں سے پوچھا تو اسے شاہی فرمان پڑھ کر سنانے لگے۔ اس کا کہنا تھا کہ سلطان نے اسے فلاں تاریخ کو اپنی عدالت میں طلب کیا ہے۔ یہ سن کر زلیخا کا رنگ اسی ٹائم زرد پڑ گیا۔ جب اس نے مقدمے کی نوعیت پوچھی، اسے جان کر وہ تو جیسے زمین ہی نیچے سے نکل گئی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عبدالقادر نے اس کے اوپر اتنا بڑا الزام کیسے لگایا۔ وہ بے چینی سے عبدالقادر کا انتظار کرنے لگی۔
لیکن آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت بے رنگ رنگ کر کے چل رہا ہے۔ خدا کے عبدالقادر گھر واپس آیا تو فوراً اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، عبدالقادر، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ آپ نے مجھ پر یہ کون سا الزام لگایا ہے؟ یہ بات سن کر سلطان کی عدالت میں ہو گئی۔ میں گھر اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ عبدالقادر رکھی انداز میں کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اس کی اہلیہ تو صحیح معنی میں بے چین لگ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وہاں جا کر اپنے بارے میں کیا کہے گا اور سلطان سے کیا کہے گی۔ اس نے اپنے شوہر کی بات پر نہیں اکسایا، لیکن اس کے پاس اس کی بات پر کوئی ثبوت نہیں تھا۔ زلیخا کیا کرتی؟ پریشان سے ٹہلتی رہی۔ دن اسی طرح بے چینی سے گزر رہے تھے۔ اسے ایک دن کے بعد ملازمہ بھی نہیں آئی تھی، لیکن پھر جس روز عدالت میں پیش ہونا تھا، اس سے ایک روز پہلے اس نے اللہ کے آگے رو رو کر اپنے لیے دعا مانگی اور کہا، یا اللہ میری مدد فرما، میری کا واسطہ ہے، میری مدد فرما۔ زلیخا نے اللہ کے آگے رو رو کر جب یہ دعا مانگی تو جیسے پھر اس کے دل میں سکون ہی آ گیا ہو، وہ سکون سے سو گئی۔ زلیخا کو اچانک خواب دکھائی دیا، جس میں اس نے دیکھا کہ وہ جنگل میں چلتی جا رہی ہے اور اس کے ارد گرد ٹہنیاں ہو گئی ہیں، وہ ان سے بچتی بچاتی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ زلیخا کے سفید لباس، ان کے اوپر جگہ جگہ مٹی اور پتوں کے کاہی نشان لگ چکے تھے۔ زلیخا آگے بڑھتی گئی کہ اچانک ایک جگہ پر رک گئی۔ اسے وہاں پر ایک جگہ کا سنی لباس کے پھول دکھائی دیے۔ وہ پھول زلیخا کی آنکھوں کو بہت لبھانے لگے۔ وہ رکھ کر اشتہا سے ان پھولوں کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ نیچے گئی اور ان پھولوں کو چھو کر ان کی رحمت کو محسوس کیا۔ ان پھولوں میں بہت سی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اس خواب کا سوچا تو اسے وہ پھول یاد آ گئے۔ اس نے ہونٹوں پر پھر سے نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جائے نماز تہہ لگائے کر صبح کے وقت وہ بالکل تیار تھی۔ باقی رات زلیخا کی آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی، لیکن اس کے دل سے وہ بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ صبح وقت مقرر وہ دونوں میاں بیوی سلطان کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ سلطان کے آنے میں بھی کچھ وقت تھا۔ زلیخا دل ہی دل میں قرآن آیات کا ورد کر رہی تھی، جبکہ عبدالقادر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب دیکھا جا سکتا تھا۔ اچھی دیر کے بعد سلطان کی آمد کے ساتھ ہی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اس وقت وہاں پر اتنی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ سلطان ایک شان کے ساتھ اپنے تخت پر براجمان ہو گئے۔ مقدمہ پڑھ کر سنایا گیا۔ سلطان زلیخا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ سلطان نے بہت بھاری آواز میں پوچھا تو زلیخا بھی پورے اطمینان بڑے انداز میں کہنے لگی، سلطان موسم، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ یہ جو بھی الزام ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ میرے اس سلسلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ اپنے شوہر سے شادی کی ہے۔ اس میں کوئی زور زبردستی شامل نہیں ہے۔ تو پھر میں اپنے آپ کو خاوند کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتی ہوں؟ زلیخا نے پورے اعتماد بڑے انداز میں کہا۔ سلطان کی طرف بدام نگاہوں سے دیکھنے لگی، جبکہ سلطان کہنے لگا، پھر تمہارا شوہر اور وہ ملازم جھوٹ بول رہے ہیں جو تم پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو۔ جبکہ زلیخا کہنے لگی، سلطان معظم، میں شادی کے شروع کے دنوں میں یہ ایک فطری حجن کی وجہ سے اپنے شوہر سے ذرا دور رہتی ہوں، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے ان سے نصیحت ہونے لگی اور میں ان کے قریب ہوتی گئی۔ انہی دنوں گھر میں ملازمہ رکھی گئی اور سارے کام کاج کرتی۔ رات کو ہم دونوں میاں بیوی دودھ کا گلاس پی کر سو جاتے۔ دودھ پی کر مجھے بڑی اچھی نیند آتی اور میں بھی سو جاتی تھی۔ عبدالقادر بھی دودھ پینے کے بعد سو جاتے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے سونے کے بعد یہ دونوں کیا کرتی تھیں۔ میں نے تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ان دونوں کا الزام جو میرے اوپر لگایا ہوا ہے۔ زلیخا کے پورے اطمینان انداز پر ایک دم عبدالقادر نے چونک کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا، تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں، میں تم پر الزام لگا رہا ہوں؟ عبدالقادر نے قدر غصے میں بڑے انداز میں کہا، جبکہ سلطان کی خاموشی اس سارے معاملے میں بڑی بے رنگ لگ رہی تھی۔ دربار میں ہر کوئی منتظر تھا، نہ جانے سلطان کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب جب کہ اس عورت نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو جھٹلا دیا
اپنے شوہر اور ملازمہ کے اوپر شک کا اظہار کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت بے قصور ہے، لیکن ابھی اس کے قصور ہونے کا یقین نہ تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس ملازمہ کو حاضر کیا جائے۔ سپاہی کچھ ہی دیر میں اس ملازمہ کو لے آئے۔ وہ بہت ڈری اور سہمی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے انداز آج کچھ بدلا ہوا تھا، جبکہ سلطان ایسا کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے، ملازمہ نے روتے ہوئے گڑگڑا کر سلطان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ وہاں پر موجود سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور سلطان سے کہا، کیسے کیا تم نے فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کرو، سب کو بتاؤ۔ سلطان کے کہنے پر اس ملازم نے بتانا شروع کیا، دراصل میری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے حقوق پورے نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے قریب جانا چاہتی تھی، لیکن اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیتی تھی اور پھر دوبارہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تو مجھے پیچھے گرا دیتا، میں تربیتی رہ جاتی۔ انہی دنوں میں نے عبدالقادر کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ عبدالقادر اندھا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، اور میں شروع کے دنوں میں ہی جان گئی تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی تو ہیں، لیکن ان دونوں کا اس طرح کا رشتہ نہیں ہے جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اگلے ہی دن ایسا ہی ہوا۔ اب روز علیحدہ خاتون ان کے دودھ میں دوا ملا دیتی اور سو جاتی، پھر میں عبدالقادر کے قریب چلی جاتی اور اس طرح میں اپنے جذبات کو تسکین مل رہی تھی۔ عبدالقادر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اس کے قریب اس کی بیوی نہیں آتی، لیکن وہ اس بات پر غلط فہمی سمجھ رہا تھا۔ اور مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ عبدالقادر آپ کے عدالت میں پیش ہو کر اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ دیں گے تو میں کبھی اس طرح کا کام نہ کرتی۔ ملازم نے شرمسار سے انداز میں کہا، تو سلطان نے اس سے غصے سے کہا، کیا تجھے ذرا بھی معلوم ہے کہ تم نے کتنی بڑی گناہ کیا ہے؟ دو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوائی ہے اور اس کے علاوہ زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تجھے دنیا کی کوئی بھی عدالت معاف نہیں کرے گی اور آخرت میں بھی تو رسوا ہوگی۔ ملازمہ کو سلطان نے قید میں ڈلوا دیا، جبکہ عبدالقادر کو اس کی لا علمی کی بنا پر معاف کر دیا، اور زلیخا خاتون کو بھی سلطان نے باعزت رہا کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ سلطان نے حکم دیا کہ اس ملازمہ کے شوہر کو بھی یہاں سے پر پیش کیا جائے۔ میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں۔ آخر وہ کیوں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا؟ کیونکہ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ سکا، جس کی بدولت وہ باہر دوسروں کی مردوں کو لباتی پھرتی ہے۔ سلطان نے اپنی فہم و فراست سے معاملہ حل کر لیا تھا، لیکن عدالت میں ابھی درباری بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ سب جانتے تھے کہ آخر سلطان کو کیسے معلوم ہوا گناہ گار کون ہے۔ اپنے مشیر کی بات سن کر سلطان مسکرا دیے اور کہنے لگے، یہ تو سمجھنے کی بات تھی۔ اس ملازمہ نے عبدالقادر کے اندھے پن کا فائدہ اٹھایا اور اپنی مالکن کو دھوکہ دے کر نیند کی دوا دے کر سمجھ گیا تھا کہ اس دودھ کے گلاس میں بھی کچھ ہے، اس لیے میں نے ملازمہ کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب معاملہ دودھ کی طرف صاف ہو گیا ہے۔ سلطان کی فہم و فراست کے چرچے ہونے لگے۔ سارے درباری جیسے سلطان کے نعرے لگانے لگے۔ دربار سے نکلنے کے بعد عبدالقادر اپنی بیوی سے بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب جب کہ وہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس کی بیوی کو گناہ گار سمجھا، لیکن بلکہ اس سلطان کی عدالت تک لے آیا۔ اگر وہ یہ سچ بتا دیتی تو وہ کبھی عدالت تک نہ آ جاتے۔ ان دونوں کو پہلے ہی ملازمہ کی اس حرکت کے بارے میں علم ہو جاتا، لیکن عبدالقادر نے اپنی کم اندیشی اور بے چینی کی وجہ سے معاملہ خراب کر دیا اور عدالت تک لے آیا، جبکہ اگر عدالت میں سلطان کو ایک بار پھر زلیخا پر شک ہو جاتا تو زلیخا بھی عمر قید ہو جاتی۔ اس واقعے کے بعد زلیخا اور عبدالقادر نے ہم کر کے زلیخا سے اس بارے میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور میں تم پر غلط الزام لگایا ہے، تمہارے خلاف عدالت تک چلا گیا، ہو سکے تو مجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دینا۔ عبدالقادر کی شرمندگی بڑے انداز پر زلیخا نے بڑی دکھ بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، تم نے ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا، آخر میرے دل پر کیا گزرے گی؟ اگر میں سچی ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ بس تم اپنے بارے میں سوچو اور اپنا خیال کیا کرو۔ زلیخا کے دل میں اس وقت قیامت پڑ رہی تھی۔ اسے عبدالقادر پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے خلاف اس طرح کی عدالت جا کر اسے بے بنیاد مقدمے میں اس طرح پھنسا دے گا، لیکن یہ سب ہو گیا تھا۔
عبدالقادر شرمندہ سا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ زلیخا اسے کہنے لگی، اس غلطی اور گناہ میں تم بھی برابر کے شریک ہو۔ تمہیں ایک بار بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ ملازمہ ہے، میں نہیں ہوں، لیکن پھر تم اگلے دن اس غلطی کو دوبارہ دہراتے ہو اور پھر اس سے اگلے دن بھی ایسا ہی کرتے ہو۔ تمہیں بھی جیسے عرض ہو گئی ہو، تم بھی اپنے حوض کے پجاری ہو کے سحر کے معاملے میں باضابطہ طور پر ملوث ہو۔ اس لیے اس نے سلطان کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور سلطان نے جب زلیخا کی فریاد سنی تو حیرت سے ہکا بکا رہ گئی۔ زلیخا کا کہنا تھا کہ سلطان معظم اپنی اہم فہرست سے جو بھی فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، مجھے ہر حال میں وہ فیصلہ منظور ہے، لیکن اگر آپ نے ایک فریق کو سزا دی تو دوسرے فریق کو بھی دینی چاہیے۔ سلطان نے تاہم جب زلیخا کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کو سزا دلوانا چاہتی ہو، لیکن سلطان کے تعجب کے جواب میں زلیخا کہنے لگی، سلطان معظم، جب پہلی بار وہ ملازمہ میرے شوہر کے قریب گئی تو میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ملازمہ ہے، اس کی بیوی نہیں، لیکن میرے شوہر نے پھر بھی اس کے ساتھ تعلق بنائے رکھا اور اگلے دن دوبارہ پھر ایسا ہی ہوا۔ میرے شوہر نے تب بھی اسے خود سے دور نہیں کیا۔ تیسرے دن پھر سے ایسے اگلے دن میرے شوہر جان بوجھ کر یہ غلطی کرتا رہا ہے۔ ایک بار غلطی کی غلطی ہوتی ہے، جبکہ اس غلطی کو بار بار کرنا گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ میں کوئی بھی برابر کا شریک ہے۔ اگر وہ ملازمہ گناہ گار ہے تو گناہ گار میرا شوہر بھی ہے۔ میں یہی چاہوں گی کہ دونوں کو برابر کی سزا دی جائے، یا پھر آپ اس ملازمہ کو بھی چھوڑ دیں، اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر میرے شوہر سے شادی کروا دیں۔ زلیخا کی اس بات پر ساری دربار پر سناٹا پھیل گیا۔ خود عبدالقادر بھی حیران سے زلیخا کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ سلطان کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ سلطان نے زلیخا سے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو جلال قادر نے کہا آج ہی اس ملازمہ سے ہوگا۔ سلطان کے کہنے پر زلیخا کے سامنے تعظیماً جھک گئی۔ سلطان نے عبدالقادر سے پوچھا، کہو کہ کیا سچ ہے تم جان بوجھ کر اس عورت کے ساتھ تعلق بنائے رکھے تھے؟ سلطان کی بات سن کر جواب میں عبدالقادر کو بھی زندان میں ڈلوا دیا اور کل ان دونوں کا نکاح کروا دیتا۔ سلطان کے فیصلے کے مطابق عبدالقادر نے یہ حرکت کر کے اسے خود سے اس نظروں میں گرا دیا۔ اس وجہ سے زلیخا نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا اور سلطان کے سامنے پیش ہو کر عبدالقادر کے مجرم کو ثابت کروا دیا۔ زلیخا نے عبدالقادر کا گھر چھوڑ دیا اور اپنی ماں کے پاس واپس چلی آئی، کیونکہ اس زلیخا کے بھائی کے پاس دوسرے شہر میں چلی گئی تھی اور زلیخا کی ماں اکیلی تھی۔ زلیخا نے عبدالقادر سے طلاق تو نہیں لی تھی، لیکن اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ سلطان نے عبدالقادر کا نکاح اس ملازمہ سے کروا دیا اور عبدالقادر اسے لے کر اپنے گھر چلا آیا، لیکن وہ آج بھی زلیخا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے، جبکہ زلیخا اسے دیکھ کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور وہ اس کی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی اور دوبارہ اس کے پاس نہیں آنا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بند دروازے کو کوئی کھولے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا ہے۔ اسے اب زندگی میں کسی بھی شخص پر یقین نہیں کرنا تھا جو محبت کے نام پر اسی کی طرح دھوکہ دیتا ہے۔ عبدالقادر نے اس کے ساتھ جو دھوکہ کیا تھا، اس کا اعتماد ہر مرد سے خراب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زلیخا نے اپنی باقی زندگی بس اپنی ماں کے ساتھ ہی گزار دی۔ عبدالقادر کا کیا حال ہوا، ملازمہ کے ساتھ اس کی زندگی کیسے گزر گئی، زلیخا نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ عبدالقادر نے ایک بار دوبارہ زلیخا کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن زلیخا نے سختی سے اس کی ہاتھ جھٹک دیا اور یہی کہا کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ میں نے تم سے جتنی محبت کی تھی، وہ محبت اب دوبارہ کبھی نہیں تمہیں مل سکتی اور نہ ہی تم اس محبت کے قابل ہو، لہٰذا تم اپنی زندگی میں خوش رہو، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ یہ کہہ کر زلیخا نے اس کے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو گائز یہ تھی آج کی سٹوری، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا آپ لوگ خیال رکھیے گا۔ راجہ کہانی ٹی وی۔